نیکیوں کے اس موسم بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں سدھار لا سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام نبیوں کے قصے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ طالوت اور جالوت کے قصہ کے ضمن میں ہم نے بیان کیا تھا کہ طالوت کی سرکردگی میں جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے جو فوج نکلی تھی، اس کے سپاہی ایک نوجوان تھے جن کا نام داؤد تھا۔ انہوں نے ہی ظالم بادشاہ جالوت کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب داؤد کی شخصیت نکھر کر سامنے آئی تھی اور بنو اسرائیل ان کو ٹوٹ کر چاہنے لگے تھے۔ یہی نوجوان حضرت شمویل اور طالوت کی وفات کے بعد بنو اسرائیل کے بادشاہ بنے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بننے کا شرف بھی عطا فرمایا۔ اس نوجوان کو ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دونوں سے نوازا تھا۔ آپ سے پہلے نبوت کسی کو ملتی تھی اور بادشاہت کسی اور کو، لیکن داؤد علیہ السلام پر نبوت اور بادشاہت دونوں جمع ہو گئی تھی۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر 16 مقامات پر آیا ہے اور آپ بنو اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے اور بنو اسرائیل میں سے بھی تھے، اور آپ کو زبور عطا فرمایا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں جمع کر دی تھیں۔ آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا فرمایا تھا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت علم کی نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو علم کی قوت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ یہ علم دینی اور کائناتی علم دونوں کو شامل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمرانی کا علم دیا تھا، پرندوں کی بولی سکھائی تھی، پہاڑوں کی تسبیح سمجھنے کی صلاحیت عطا کی تھی، اور زرہ سازی کا فن بھی سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اے پہاڑ اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا کو نرم کر دیا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا کو بھی نرم کر دیا تھا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کی قوت عطا فرمائی تھی کہ مادی اور مانوی سارے اسباب ان کے تابع کر دیا تھا تاکہ قوت، ہیبت، لشکروں کی کثرت اور عدل و انصاف سے ان کی بادشاہت مضبوط ہو۔ آپ کے نظام مملکت میں کسی کو شورش اور بغاوت کی ہمت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی۔ آپ کا درجہ بھی اللہ کے پاس بہت بلند تھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور یقیناً
ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بلند انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بات میں درستگی اور فیصلے کی سمجھ بھی دے رکھی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدنی قوت بھی عطا فرمائی تھی۔ اسی قوت کی بنیاد پر آپ نے جالوت کو قتل کیا، اسی قوت کی بنیاد پر آپ بادشاہت کے امور میں مشغول ہونے کے باوجود زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت کر لیتے تھے، اسی قوت کی بنیاد پر آپ زرہ بناتے تھے اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہا کو آٹا کے جیسے نرم کر دیا تھا، جیسے چاہتے اس کو موڑتے تھے۔ آپ کو اسے گرم کرنے یا ہتھوڑا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا کو نرم کر دیا۔ زرہ سازی آپ کا پیشہ تھا اور اس فن کو آپ بڑے سلیقہ اور قرینہ سے انجام دیتے تھے، جلد بازی نہیں کرتے تھے، کام کو سلیقہ سے انجام دینا چاہیے۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام سلیقے سے انجام دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اَنِعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور اس کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بیان فرمایا کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی کام شروع کرے تو اسے اچھے طریقے سے، پختہ طریقے سے انجام دے۔ پھر آپ غور کیجئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی اور بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود خود سے کما کر گزر بسر کرتے تھے، زرہ بنا کر بیچتے اور اس سے اپنے اخراجات پوری کرتے تھے۔ اور ہر دور میں انبیاء و رسل اور صالحین کی یہی خوبی رہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کے اپنا گزر بسر کیے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ، کہ انسان کے لیے سب سے بہتر کھانا وہ ہے جسے وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھائے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتے تھے۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز کی قوت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کو پرکشش آواز اللہ پاک نے دے رکھا تھا، آپ کی آواز بہت عمدہ اور سریلی تھی، ایسی خوش الحانی سے زبور اور تورات کی تلاوت کرتے کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح خوانی میں لگ جاتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندے، آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے بھی آپ کی آواز سن کر اللہ کی تسبیح میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورة کل له اواب، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح بیان کرتے تھے، اور اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے۔ یعنی
یہ داؤد علیہ السلام کے اندر کوئی خوبی نہیں پیدا ہو گئی تھی الگ سے، یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا اور ہم نے ایسا کیا تھا۔ ان کے اندر الگ سے کوئی خوبی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایسا کر گزرے۔ گویا عمدہ اور سریلی آواز بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو نوازتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، لو رأیتنی وانا استمع لقراءتک البارحہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کاش تم دیکھتے جب میں کل تمہاری قرأت سن رہا تھا، بے شک تمہیں لحن آل داؤد سے نوازا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے عابد، زاہد اور قوام و صوام تھے۔ بادشاہت کی ذمہ داری نبھانے کے باوجود دن میں روزے رکھتے اور راتوں میں لمبا قیام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف میں بیان فرمایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الصیام الی اللہ صیام داؤد کان یصوم یوما ویفطر یوما، واحب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے، بے روزہ رہتے تھے، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ آپ آدھی رات سوتے تھے، پھر ایک تہائی رات قیام فرماتے تھے، اور رات کے چھٹے حصہ یعنی آخری حصہ میں سو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وقت میں بھی عجیب طریقے سے برکت عطا فرمائی تھی، اور تورات اور زبور کی قرأت آپ کے لیے بہت آسان کر دی گئی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خفف علی داؤد علیہ السلام القرآن فکان یأمر بدوابہ فتسرج فیقرأ القرآن قبل ان تسرج دوابہ۔ سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور پڑھنا اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی سواری کے جانوروں پر زین کسنے کا حکم دیتے، اور زین کسے جانے سے پہلے زبور کو پڑھ لیتے تھے۔ حدیث میں قرآن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد زبور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے بھی بہت اہمیت کے حامل تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن دو آدمی ایک گائے کا معاملہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے دعویٰ کیا کہ اس نے میری گائے چھین لی ہے، دوسرے نے اس دعویٰ سے انکار کیا۔ آپ نے ان کا فیصلہ فوراً نہیں کیا، بلکہ رات تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا۔ رات میں اللہ تعالی نے وحی بھیجی کہ دعویٰ کرنے والا شخص مجرم ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ صبح ہوئی تو دعویٰ کرنے والے کو بلایا، اسے اللہ کی وحی سے آگاہ کیا
اور اسے سچ سچ بات کہنے کی حضرت داؤد علیہ السلام نے تاکید کی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، بات چونکہ وحی کی تھی، چنانچہ اس نے کہا کہ میں اپنے دعویٰ میں بہرحال سچا ہوں، یعنی جو دعویٰ ہم نے کیا تھا اس دعوے میں تو میں سچا ہوں، البتہ بات یہ ہے کہ میں نے اس آدمی کے باپ کو قتل کیا تھا، اور یہ خبر کسی کو معلوم نہ ہو سکی تھی، چھپی رہ گئی تھی۔ چنانچہ آپ نے بطور سزا اس کے قتل کا فرمان جاری کیا۔ آپ کے اس فیصلے کے بعد بنو اسرائیل میں آپ کی وقعت، آپ کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دوسرا فیصلہ کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 21 سے 25 تک میں کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں بیٹھے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک 2 آدمی دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہو گئے۔ یہ دن آپ کی عبادت کے لیے خاص تھا، کیونکہ آپ نے اس دن کو یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر رکھا تھا۔ معمول کے خلاف 2 آدمی آپ کے سامنے آ کر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت، ہم 2 آدمی آپ کے پاس ایک معاملے کا فیصلہ کرانے آئے ہیں۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے بیچ حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ناانصافی مت کیجئے گا۔ پھر انہوں نے اپنی بات رکھی۔ بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف 1 دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی 1 دمبی بھی مجھ کو دے دو، اور مجھ پر بات میں بڑی سختی کرتا ہے۔ یہ مدعی کا دعویٰ تھا جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا تھا، اور مدعی نے آپ کی خدمت میں دعویٰ کیا تھا، پیش کیا تھا، اور دعویٰ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو۔ اس لیے حق یہ تھا کہ اس دعویٰ پر حضرت داؤد علیہ السلام دلیل مانگتے، یا مدعا علیہ جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا تھا اس سے حقیقت پوچھ لیتے، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کرتے۔ لیکن آپ نے مدعا علیہ کی بات سننے سے پہلے فیصلہ سنا دیا۔ آپ نے کہا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم۔ اس کا دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی والا ملا لینے کا جو سوال ہے، یہ تیرے اوپر ایک طرح سے ظلم ہے، یعنی اس کے پاس اتنی ساری دمبیاں ہیں لیکن تمہارے پاس 1 دمبی ہے، اس دمبی کو بھی یہ لینا چاہتا ہے، تو یہ ایک طرح سے تیرے اوپر ظلم ہے۔ اور اکثر حصہ دار شریک ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ جی ہاں، ایسے بہت کم لوگ ہیں جو کاروبار میں دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ اس فیصلہ میں حضرت داؤد علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تھی۔ جب احساس ہوا تو فوراً اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ داؤد سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
معاف بھی کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فغفرنا لہو ذالک، ہم نے ان کا وہ قصور معاف کیا، ان کی وہ لغزش معاف کی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ دو آدمی جو آئے تھے یہ اصل میں دو فرشتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ محترم ناظرین، اس قصے میں حضرت داؤد علیہ السلام سے فیصلے میں لغزش کا ہونا انبیاء کی عصمت کے منافی نہیں۔ انبیاء واقعی معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی ہوتے ہیں، اس لیے کسی نبی سے لغزش ہو سکتی ہے، البتہ وہ اس لغزش پر باقی نہیں رہتے، بلکہ اس پر ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے، وحی کے ذریعہ ان کو بتا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کر دی گئی۔ اس واقعہ کے ضمن میں بعض مفسرین نے اسرائیلی روایات پر اعتماد کرتے ہوئے ایسے واقعات بیان کیا ہے جو جھوٹے ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں، اور جس سے ایک عظیم نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایسے جھوٹے واقعات بھی بیان نہیں کیا، اور ان کی طرف محض اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے ترکنا ارادہا فی کتابنا قصدا۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال تک زندہ رہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی ذریت کو ان کے سامنے بکھیر دیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری ذریت ہے۔ ان کی ذریت میں ایک روشن چہرہ والا ایک انسان نظر آیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا پروردگار یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا پروردگار اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے کہا پروردگار اس کی عمر میں کچھ زیادتی کر دیجئے، اس کی عمر کچھ بڑھا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں تیری عمر میں سے کمی کر کے اس کی عمر بڑھائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی 1000 عمر میں سے 40 برس حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی اور ان کے پاس ملک الموت تشریف لائے موت دینے کے لیے، تو انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ ابھی تو میری عمر کے 40 برس باقی ہیں۔ وہ بھول گئے کہ اپنی عمر کے 40 برس اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے چکے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات نوٹ کیجئے کہ انبیاء کو ان کی عمر بتا دی جاتی تھی۔ برکیف تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 کر دی، اور داؤد علیہ السلام کی عمر بھی پورے 100 سال کر دی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کی موت کا قصہ کیا ہے؟ اس حوالے سے مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام بہت غیرت مند انسان تھے۔ جب گھر سے نکلتے تو تمام دروازے بند کر دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی باہری آدمی گھر میں داخل ہو جائے۔ ایک دن جب آپ دروازہ بند کر کے گھر سے نکلے
تو آپ کی بیوی نے گھر کے بیچ میں ایک آدمی کو دیکھا۔ بیوی پریشان ہو گئی۔ گھر کے افراد سے بیوی نے کہا کہ یہ آدمی گھر میں کیسے داخل ہو گیا جبکہ گھر بند ہے، اس کے دروازے بند ہیں؟ اللہ کی قسم داؤد علیہ السلام تو ہمیں رسوا کر دیں گے۔ اسی دوران داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے۔ داؤد علیہ السلام نے اس آدمی کو دیکھ کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، انا الذی لا اہاب الملوک ولا یمتنع منی شیء، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور رکاوٹیں جس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمایا، انت واللہ ملک الموت فمرحبا بامر اللہ، اللہ کی قسم تم موت کے فرشتے ہو اور مجھے اللہ کا حکم منظور ہے۔ پھر آپ کی روح اسی جگہ قبض کر لی گئی۔ اس کے بعد آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور جنازہ میں ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ اتنے میں دھوپ نکل آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا، اور سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور پرندے بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مسخر کر رکھا تھا، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے پروں سے لوگوں کو سایہ کریں۔ چنانچہ پرندے آئے اور انہوں نے جنازہ میں شرکت کرنے والے لوگوں کو سایہ کر دیا، یہاں تک کہ پرندوں کے اپنے پروں سے سایہ کرنے کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی پرندوں سے کہا کہ اپنا ایک ایک پر سمیٹ لو۔ چونکہ پرندوں کے پروں کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا تھا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے کہا کہ اپنا ایک ایک پر سمیٹ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا کہ پرندوں نے کیسے سایہ کیا تھا، اور پھر آپ نے اپنا بازو سمیٹ لیا۔ گویا کہ پرندے اپنا ایک پر رکھے تھے اور ایک پر کو انہوں نے سمیٹ لیا تھا۔ محترم ناظرین، یہ رہا حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصہ سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ آئیے ان اسباق پہ بھی ہم ذرا غور کر لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصہ سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی فضل فرمایا تھا، خصوصی انعامات فرمایا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پہ اپنا فضل فرماتا ہے، کسی بھی بندے کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی شکر گزاری کرے، کیونکہ شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ ناشکری سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، جیسا کہ بنو اسرائیل کا انجام ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصہ سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، اور اسلام میں کوئی بھی پیشہ معیوب نہیں۔ معیوب یہ ہے کہ ایک انسان بیکاری کاٹے، عیب کی بات یہ ہے کہ ایک انسان محنت سے جی چرائے۔ بادشاہ ہوتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام زرہ گیری کا پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا زرہ بنانے سے ان کی شان میں بٹا لگ گیا؟ اس لیے یہ سوچ نہایت ہی غلط ہے کہ یہ کام ہمارے لائق نہیں۔ آج مسلم سماج میں بیکاری، کام چوری،
تن آسانی اور دوسروں کے لقمہ پر پلنے کی جو گھٹیا عادت پائی جاتی ہے، اس پر بروقت لگام کسنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ایسی سوچ کا کنڈم کرتا ہے، محنت اور کام پر ابھارتا ہے اور ہر پیشے کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصہ سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں الگ الگ چیز نہیں، دین کا تعلق دنیا سے بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ دین اور سیاست کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اسی طرح علم کو دینی اور دنیاوی علم میں بانٹنا صحیح نہیں۔ کائناتی علم حاصل کرنا یا میڈیکل اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، اور ہمارا دین اس کائناتی علم پر ابھارتا ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی ہوتے ہوئے صنعت گیری کا پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصہ سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ سریلی آواز، عمدہ آواز اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو نوازتا ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا استعمال جائز کاموں اور دعوت کی خدمت میں کرنی چاہیے، دین کی خدمت میں کرنی چاہیے، ورنہ سریلی آواز بھی وبال جان بن سکتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصہ سے چوتھا اور آخری سبق یہ ملتا ہے کہ آدمی کو اپنے اہل خانہ کے بارے میں باغیرت ہونا چاہیے۔ گھر میں ہر شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کتنے لوگ دیوث قسم کے ہوتے ہیں، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ ان کی بیویاں اور بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کن سے بات کر رہی ہیں، ان کے لباس اور پوشاک کیسے ہیں۔ کتنے ٹیلی ویژن اور نیٹ پر فحش مناظر خود دیکھتے ہیں اور اہل خانہ کو، اپنی فیملی کے افراد کو دکھاتے ہیں۔ یہ بے غیرتی کی کھلی دلیل ہے۔ مسلمان باغیرت ہوتا ہے، بے غیرت نہیں۔ محترم ناظرین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔